نہیں یہاں رکھ دینا اس طرح نشان لگا دینا، نشان لگا دیں انشاءاللہ۔ رواداری اگلی جو اتوار ہے اس کو تو سالانہ اجتماع ہے نا، اجتماع ہے نا اگلا 12 کو، اس سے اگلا پھر اس میں پڑھا جائے، پھر 12 کے بعد 26 19 کو اجتماع ہوگا، ہونا چاہیے اجتماع 19 کو ملے گا، یہ اپنی روٹین کے ساتھ یہ تو اپنے روٹین کے مطابق یہ تو بیچ میں رواداری کا مظاہرہ جو ہے میں جو وہ رواداری پر بات کریں نا چوتھائی صاحب، رواداری کا جو مظاہرہ میں نے کل جب وہ مشترکہ پریس کانفرنس وہ خطاب ہمارے بش صاحب اور مشرف صاحب، اس میں رواداری کو انتہا پہنچ گئی تھی، وہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں رہا تھا اور ہم بلا وجہ ان کے سامنے جھکے جا رہے تھے، نعوذ باللہ، ایک تو ایک ہمارا اللہ ہے نا، ایک نعوذ باللہ ایک اس سامنے خدا بڑا رکھا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہی مودودی صاحب نے کہا نا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں ایسی باتیں، ان کا وہ مقصد بھی نہیں حاصل ہوتا، لوگ بھی نہیں خوش ہوتے، نہ ہمارا ایمان درست رہا نہ عمل درست رہا۔ یہ ساری جو ہے نا منافقت، منافقت کا نام دیا ہے، خرید یہ اس زمانے میں بھی چل رہی تھی، آج سے 100 برس پہلے بھی چل رہی اور آج بھی وہی چل رہی ہے۔ جتنا جھوٹ اور منافقت اس وقت ہے یہ رواداری کے نام سے، اتنی شاید پہلے کبھی نہیں تھی، اب تو بالکل ہی جو ہے سراسر جھوٹ ہے، پہلے کچھ اگر اس میں سچ تھا تو اب بالکل نہیں ہے، اور اس کو نام دیتے ہیں وسیع الخیال یا اعتدال پسندی کا نام دیتے ہیں، اب یہ نیا نام آ گیا ہے، روشن خیال کو تلقین کرتے ہیں، ہندوستان سے وفد آتے ہیں تو یہ تلک لگوا لیتے ہیں، یہ بھی رواداری ہے۔ توبہ۔ ہاں جب وہ وفد آتے ہیں تو ان کو تلک لگاتے ہیں اور یہ ان کے سامنے ماتھا سامنے کرتے ہیں جہاں لگاؤ تلک، یہ بھی رواداری میں کرتے ہیں، نہ عمل رہا نہ ایمان رہا، کچھ نہ، یعنی رواداری کا مطالبہ ہم سے ہی ہے نا، جو ہم کمزور ہیں، اور وہ کوئی رواداری ان کے لیے، ان کی جو بمباری کرتے ہیں بے گناہوں پر، ان سے کوئی رواداری کا مطالبہ ہم ہی سے اصل میں دشمنی ان کو مسلم دشمنی نہیں ہے، اسلام دشمنی ہے، اسلام مسلم دشمنی بھی ہے، اسلام دشمنی ہے، وہ تو اسلام کے نام کے دشمن ہے، جس کے نام مسلمان ہے وہ اس کے دشمن ہے، دشمن تو پھر ہو ہی جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ اسلام کے دشمن اللہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہے۔ یار صاحب آپ یہ بھی روشن کر لیے، ہاں جی نماز نہ پڑھنا یہ بھی روشن روشن ہے۔ باطل کو باطل نہ کہنا، پھر سامنے وہ غلط بات کر رہا ہے، کہنا کہ خاموش رہو، اس کا دل داری نہ کرو، یہ رواداری میں آتا ہے یہ بات کہ سامنے کے بعد آدمی غلط کر رہا ہے، باطل کی سپورٹ کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں خاموش رہو، میرے رواداری کے خلاف ہے، بس کہ اپنے بات کا سمجھے، نہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ کہتا کرتا ہے، اس کو حکیم صاحب اس بارے میں کوئی بتائیں، کہتے ہیں کوئی غلط بات کر رہا تو کیا ہم اس لیے کہ اس کی دل آزاری ہوگی چپ رہے ہیں، اس کو کہیں نا کہ آپ کی بات غلط ہے، خاموش رہے باجی بات، خاموش رہیں، حق پر باطل کا پردہ نہ سنیں نا، حق اور باتیں جو ہے نا یہ تو ایسی چیزیں ہیں سمجھایا نہیں جا سکتا، ایک مسلمان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہے اور باطل کو باطل کہے، اب یہ ہے کہ اس حق کو حق جو ہے وہ کس سٹیج پر کس طرح سے کہے، یہ حکمت ہے، جس طرح کہ قرآن مجید مولانا بھی اس کو کیا ہے، وہ تو رب کے بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی آپ اگر مجھ سے لڑنا ہے تو آپ لاٹھی سے نہیں لڑ سکتے، یہ حق کا جو ہے ہر زمانے میں ہر دور میں ہر مرحلے میں اس کے کہنے کا طریقہ، اس کو جتانے کا طریقہ، اس کی طرف دعوت دینے کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حق کو حق ہی کہیں گے، چاہے کوئی بھی حالت ہو، حق کو باطل نہیں کہہ سکتے، باطل کو حق نہیں کہہ سکتے، اور اسی لیے پھر یہ شہادتیں ہوئیں، اسی لیے ایذا ثانیہ جو ہوئی ان کو سب کو برداشت کیا گیا اور سارے نقصان بھی اٹھائے گئے کہ حق کو حق کہتے تھے، ورنہ حق کو اگر وہ خاموش ہی رہتے شاید ان کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، حق کو حق کہا انہوں نے تو ساری مصیبتیں اور ساری حضرت تدخل الجنہ،
کہ تم جنت میں داخل ہو جائے، اور حالانکہ تم پر وہ تو مصیبتیں آئی نہیں جو پہلے لوگوں پہ آئی تھی. کس لیے آتی تھی وہ مصیبت؟ وہ جو وہ بروج والے تھے جو کہ خندق کو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک رہے تھے، وہ آگ کی خاطر ان کو آگ میں پھینک رہے تھے نا، وہ برداشت نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے ان کو بھری ہوئی خندقوں کو آگ سے جو بھری ہوئی تھی انہیں ڈال رہے تھے. کہتے ہیں کہ صرف یہ ہے کہ اس کا طریقہ جو ہے کہ موقع کو ہی تلاش کرو. اب حالات ٹھیک نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، 2-4 آدمی کیا کر سکیں گے؟ اور نقصان تمہارا ہوگا، خاموش ہوتے رہو، جو کرنے دو ان کو. یہ صورتحال جو ہے وعلیکم السلام. مدت ہے دراز سے امت میں قائم کرنا ہے، اور پوری اس ایک تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کربلا کا، اور کوئی واقعہ نہیں آتا. کہتے ہیں حکومت مضبوط ہے، اموی دور ہے، عباسی دور، جو کہتے ہیں کرتے ہیں خاموش رہو. خاموش ہو گئے. یہ جو بات، یہ جو طرز عمل ہے، کیا یہ رواداری میں آتا ہے؟ تو چاہیے صاحب آپ بھی کچھ فرمائیں نا. باتیں بتا دی جو پہلے میرے کہ نہ عمل رہا نہ ایمان رہا، دونوں ماحول ہو گئے، ایمان ہو گئے، رواداری کرتے گئے. حکم تو یہ ہے کہ آسان طریقے سے اور ان کو حکمت سے ان کو بنایا. اب وہ تو کیا نہیں ہم، اب ان کی جو ہے ایمانی والی بات پہ پیچھے لگے جانا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے عمل سے بھی کہہ دیں یا خاموشی اختیار کر کے نہ کہہ دیں، دونوں معاملے یہ رواداری ہے. خاموش بھی تو نہ رہتے کہتا ہے ہمیں کو بقا سر سال خضرا نگاہ برہمن کار خضرا بمن گوید کہ از تسبیح بگذر بدوش خود برد زرنار خضرا. کہ برہمن جو ہے یہ رواداری ہے، مجھ کو تو رواداری کا سبق دیتا ہے کہ تم تسبیح چھوڑ دو، ٹھیک ہے تو ٹھیک یہ رواداری کرو، لیکن اپنی زنار جو ہے وہ اس کو نہیں اتارتا، وہ اس کو پہلے جاتا ہے. زنار ہوتا نا ہندوؤں کو دھاگا پہنا ہوا تھا جنیو، وہ نہیں اتارتا اپنے مذہب میں پکا. یہ بوسوی پکا عیسائی کٹڑ قسم کا. دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، متقدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. اللہ. ایسے ہی اب ایک نوائب کا آرٹیکل میں نے پڑھا جو توہین خاکوں کے بارے میں. ایک نے لکھا جی حضور پاک تو مرتبہ معاف کیا کر دیتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ رواداری برتیں، ان کو معاف کر دیں، ایسے سوچ شرابہ نہ کریں زیادہ. یہ بھی آرٹیکل آ رہے ہیں، آرٹیکل آ رہے طرح طرح کے لوگ ہیں. ان سب یہ بھی فرماتے رہے ہیں کہ آرٹیکل آیا بے حضور جو ایسے لوگ تھے ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے معاف کریں، زیادہ شور شرابہ نہ کریں. اللہ. یہی توہین رسالت، توہین رسالت کے بارے میں کہتے ہیں مضمون آیا. اس زمانے میں میڈیا اسی دن ساجد میر کا آیا تھا جی، اس نے تو بہت اچھا لکھا تھا نا. اسی دن اندر کے صفحے میں کسی اور کا تھا، وہ بالکل اس کو الٹ لکھا تھا. الٹ ساجد میر کا آیا تھا ایک دن، ابھی ہفتہ ہو گیا. اچھا. اسی دن اور ایک نے لکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ حضور پاک معاف کر دیتے تھے. ایک چند آدمی آئے بستر پہ آپ کے، وہ گندگی پھیلا گئے، آپ نے خود صاف کی، کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا اس کو. جی ہاں یہ اس طرح وہ تلوار کی رہ گئی تھی، وہ تلوار لینے آئے. جو ساری باتیں رواداری کر رہا ہے، وہ دونوں ایک ہی دن آئے ہیں، ایک ہی دن پڑھنے والے. حضور نے عورتوں کی قدر کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ جو ہیلپ کرتی تھیں عورتیں ان کو یہ فتح مکہ یہ بات تو لکھی نا ساجد میر نے، یہ باتیں لکھی نا. ساجد میر نے یہ لکھی، دوسرے نے یہ لکھی رواداری کریں، ان کو کچھ نہ کہیں، سوچ شرابہ نہ کریں، حضور معاف کر دیتے تھے. دوسرے نے اسی دن یہ باتیں لکھی. وہ رسول اور اللہ دو مسلم باتیں پہنتی تھی عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے تھے. یہ کوڑا یہ تو کارٹون بنائے انہوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے. یہ اس نے کہا، انہوں نے کہا ہمارا کام تھا جا کے انہیں بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں سے، کیونکہ ان بیچارے نہیں سمجھتے، انہوں نے غلط تاریخ پڑھی، اس لیے ہمیں انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے. لاجکلی کہتا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک بندے کو دوسرے بندے کا موقف ہی ٹھیک طور پر پتہ ہے تو اس نے تو برا بھلا کہنا ہی اسے. تو یہ ان کا کہنا. یہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے عالم صاحب کہ نبی پاک ایک نابینا انسان تھا، صحابیہ کا، اس کی بیوی حضور پاک کو بہت برا کہتی. اس نے کئی بار منع کیا کہ ایسا نہ کر، ایسا نہ کر.
ایک دن اس نے غصے میں آ کے اس کو ختم کر. تو بات حضور پاک کو پہنچی، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے سارا واقعی تحقیقات وغیرہ کی، لیکن آپ نے اس کو کچھ برا بلا نہیں کہا، آپ خاموش تھے. وہ ساری باتیں لکھی ہیں، بچے بھی تھے، نہیں وہ ساری باتیں بھی لکھی. ساجد ویر نے بہت اچھا موقع بیان کیا، ہر بات لکھا بہت اچھا لکھا. ماشاء اس کے مقابلے دوسرے نے لکھ دیا ایسا. اب یہ پیرنٹ بات چلی دونوں میں سے بیلنس اب کیا بیلنس کون کرے گا پڑھنے کے لیے؟ اسے جو اس نے باتیں لکھی وہ کیا ہے؟ کیا وہ رواداری ہے؟ وہ بھی پڑھنے والی، وہ بھی پڑھنے والی، دونوں نے مثالیں دی. اس کا تو جواب دیا تھا جی کہ ان کے ساتھ ہوا نا جی، انہوں نے معاف کر دیا. آپ میرے ساتھ زیادتی کر دیں میں آپ کو معاف کروں گا، لیکن حضور کی گستاخی میں برداشت نہیں کرتا، میرے ایمان کا معاملہ ہے. مجھ پر زیادتی کریں میں کر دوں گا معاف، مجھ سے تو نہیں زیادتی ہوئی، لیکن یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ باتیں سب لکھی ہیں انہوں نے، ساری لکھی انہوں نے کہ حضور بلکہ آپ کا ساری باتیں اس میں ہیں. وہ اچھا پڑھنے والا ہے وہ. چلو درس حکیم صاحب اٹھیں. درس حدیث ہاں نہیں، درس حدیث پہلے یہ اشتہار میں ایک وہ غلط چیز چھپ گئی ہے. وہ موضوع ہے حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب کا میری ذمہ داری موجودہ حالات میں، اور اس میں چھپ گیا ہے ہماری ذمہ داریاں. ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق علیہ. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریعے سے حضور کا ارشاد ہم تک پہنچا ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کی روایت کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ موجود ہوں اس کو ایمان کی شیرینی اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کی مٹھاس جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ باقی سب چیزوں سے بڑھ کر ان سے محبت ہو. اللہ اور رسول کے سوا جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی دولت ہے، اس کی زمین ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کا کاروبار ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب سے بڑھ کر اسے محبت ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ انسان سے محبت کرے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اسے محبت کی جائے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ اس بات کو نفرت کرے اور اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ دوبارہ ایمان لانے کے بعد یا ایمان کی دولت کے موجود ہونے کے بعد پھر وہ کفر کو اختیار کر لے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے،
اسی طرح وہ اس بات کو پسند نہ کرے، اس سے کراہت کرے، اس سے نفرت کرے کہ وہ ایمان کے بعد پھر وہ کفر میں چلا جائے۔ یہ 3 معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں مختصر ہوتے ہیں لیکن وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ حلاوت ایمان جو ہے، شیرین ایمان کی جو ہے اس کو حاصل ہوتی ہے جس میں یہ 3 خصائل موجود ہوں، 3 باتیں موجود ہوں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ حلاوت کا، شیرینی کا ہر شخص جو ہے اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ شیرینی جو ہے صرف ایک تندرست اور صحیح صحت والا اور صحت مند آدمی جو ہے وہی اس کا ذائقہ جو ہے محسوس کرتا ہے شیرینی کا۔ مثلا ایک صفرا کا بیمار ہے، اس کا منہ کڑوا ہوگا، وہ منہ میں شہد بھی ڈالے گا تو اس کو کڑوا محسوس ہوگا۔ اس لیے ایک صحت مند آدمی جو ہے اس کے لیے اس کا ذائقہ جو ہے وہ صحیح محسوس کرے گا شہد کا۔ ایک بیمار آدمی جس سے کوئی صفرا کی کوئی بیماری ہے اس کا ذائقہ صحیح محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز محسوس کراتی ہے ایمان کے ذائقے کو، وہ چیز ہے اس کی ایمان کا کامل ہونا۔ اگر ایک کوئی مسرت پسند ہے، اگر ایک ایسا شخص ہے جن کے مفادات اس کو زیادہ عزیز ہیں تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ جس طرح کہ ایک صفراوی بیمار کا جو ہے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ بھی نہیں محسوس کر سکے گا ایمان کی حلاوت کیا ہے۔ ایمان کی حلاوت اسی کو محسوس ہوگی جس کی ایمان جو ہے وہ قوی ہوگا، طاقتور ہوگا اور تمام مفادات پر غالب ہوگا۔ پھر دوسری چیز اس میں سے یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ ذائقہ جو ہے وہ اسی پھل کا ہوتا ہے جب وہ پک جائے۔ کچے پھل کا ذائقہ میٹھا نہیں ہوتا۔ تو جس شخص کا ایمان کچا ہوگا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حلاوت جو ہے وہ محسوس کر رہے ایمان کی۔ ایمان کی حلاوت اسی کو محسوس ہوگی جس کا ایمان پختہ ہوگا، جس میں وہ تمام مراحل طے کیے ہوں گے جو کہ آزمائشوں میں صورت میں اسے پیش آئیں گے، جو کہ اسے کئی طریقے سے اب راستے سے ہٹانے کے لیے پیش آئیں گے۔ تو جب اس کا پختہ ہوگا ایمان، اس وقت اس کو جس طرح کے پھل پختہ ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ آتا ہے، اسی طرح جب اس کا ایمان پختہ ہوگا تو پھر اس ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ پھر یہ چیز ہے کہ اگر یہ ایک محبت جو ہے یہ عقلی محبت ہے، اس کا تقاضا عقل سلیم کرتا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ ہم میٹھی چیز جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر ایک شخص بیمار ہو جائے تو وہ کڑوی دوا بھی پی لیتا ہے۔ اس لیے پی لیتا ہے کہ اس کو جانتا ہے کہ اس کی کڑوی دوا ہے، افسنتین بھی کھا لیتا ہے، تلخ بھی کھا لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ازراقی اور معجون ازراقی جو کچلے سے تیار ہوتی ہیں ان کو بھی کھا لیتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ ان کا ذائقہ کڑوا ہے۔ کس لیے؟ اس کی عقل سلیم تقاضا کرتی ہے کہ میری شفا اس میں ہے، یہ اس کی جو ہے عقل اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے راستے میں جو پریشانی آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا دکھ اور تکلیف تو ہوتی ہے نا سب کو، لیکن ان سب کو وہ برداشت کرتا ہے اور گوارا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رسول محبت میں۔ یہ ساری تلخیاں اور یہ ساری جو ہے مصیبتیں اور اذیتیں جو برداشت کرنے کے والا جو ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پھر ایمان کا ذائقہ کیا چیز ہے۔ اس لیے پھر وہ اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ ساری مصیبتیں اور ساری جو ہیں اس کے لیے آزمائشیں جو ہیں وہ اس کے پاؤں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ ان سے اپنے آرام کی خاطر، اپنی دولت کو بچانے کی خاطر، اپنی عزت کو بچانے کی خاطر، اپنے آرام کی خاطر جو ہے اس کو ایمان کا چھوڑنا ایسی ہے جیسے کہ کوئی اس کو آگ میں ڈال رہا ہو۔ یہ چیز جو ہے یہ حلاوت ایمان اس وقت محسوس ہوگی جب وہ ان تمام چیزوں میں جو ایمان کے تقاضے وہ پورا کر رہا ہوگا، اس کا ایمان کی جو تقاضے ہیں اللہ اور اس کے رسول جو ہے کہ جو احکام ہیں ان کی وہ پابندی کر رہا ہوگا، اس کی ایمان کی جو شرائط ہیں اور اس کے تقاضے ہیں ان کو ایک ایک کر کے اور اس کی تعمیل میں نقصان اٹھا رہا ہوگا،
اور یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ ایک طرف وہ انعامات ہیں، دوسری طرف یہ اذیتیں ہیں، ایک طرف وہ آرام اور آسائش ہے، دوسری طرف یہ تکالیف ہیں، تو وہ ان تکالیف